دے دل سب سن رہے ہو آواز یہوہ دی، نہ پتھر مانگر اپنا دل بناؤ تو سیوی، نہ پتھر مانگر اپنا دل بناؤ تو سیوی۔ کلام خدا میں سے تلاوت کریں گے مقدس پطرس کا پہلا خط، اس کا دوسرا باب، آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 25 تک۔ کلام مقدس میں اس طرح سے لکھا ہے: آئے نوکروں، بڑے خوف سے اپنے مالکوں کے تابع رہو، نہ صرف نیکوں اور حلیموں ہی کے بلکہ بد مزاجوں کے بھی، کیونکہ اگر کوئی خدا کے خیال سے بے انصافی کے باعث دکھ اٹھا کر تکلیفوں کی برداشت کرے تو یہ پسندیدہ ہے، اس لیے کہ اگر تم نے گناہ کر کے روکے کھائے اور صبر کیا تو کون سا فخر ہے؟ عام اگر نیکی کر کے دکھ پاتے اور صبر کرتے ہو تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور تم اسی کے لیے بلائے گئے، کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا، نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جیے، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی، کیونکہ پہلے تم بھیڑوں کی طرح بھٹکتے پھرتے تھے، مگر اب اپنی روحوں کے گلابان اور نگہبان کے پاس پھر آ گئے ہو۔ خداوند کے مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ خداوند کے حضور اپنے سروں کو جھکائیں، دعا کریں۔ خداوند خدا، تیرا کلام الہام ہے جو روح القدس کی تحریک کے ساتھ لکھا گیا ہے، اس کو سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں تیرے روح القدس کی مدد اور رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اس وقت تو ہمارے ساتھ رہ اور سیکھنے سکھانے کے سارے عمل میں بڑی مدد کر۔ دعا کو سنو، یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ میرے عزیزوں، جیسا کہ آج مہینے کا پہلا اتوار ہے اور کلیسیائی دستور کے موافق ہم ہر مہینے کے پہلے اتوار پاک عشاء کے ساکرامنٹ کو ادا کرتے ہیں۔ پاک عشاء ایک سیلیبریشن ہے، جس طرح سے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ حکم دیا کہ میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرنا۔ خداوند یسوع مسیح جب اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فصح کھا رہے تھے تو بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انہوں نے
روٹی کو دیا، اس کو توڑا اور فرمایا کہ وہ کھاؤ، یہ میرا بدن ہے، اور پھر پیالہ دیا اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دیا کہ لو پیو، یہ میرا خون ہے جو بہتےروں کی گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ اس سے بیشتر کہ آج کے دن ہم اس متن میں سے پاک عشاء کے متعلق چند حقائق اور اسباب کو اکٹھا کریں، ہم پہلے اس متن کے پس منظر اور سیاق و سباق کے بارے میں سیکھیں گے کہ مقدس پطرس رسول ایمانداروں کے تعلقات پر تعلیم دیتا ہے۔ ایک ایماندار ہے، وہ معاشرے میں رہتا ہے، اپنے گھرانے میں رہتا ہے، اس کے تعلقات لوگوں کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے، کیونکہ خدا نے ہمیں تنہا رہنے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ خدا نے ہمیں سماج بخشا ہے، معاشرہ دیا ہے، اور ہمیں اس معاشرے میں رہنا ہے۔ لیکن کس طرح سے رہنا ہے، یہ تمام باتیں ہمیں خدا کے کلام میں سے ملتی ہیں۔ مقدس پطرس رسول اپنے پہلے خط میں ایمانداروں کے تعلقات کے بارے میں بتاتا ہے کہ دنیا کے ساتھ ایک ایماندار کا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جس حکومت کے ماتحت ہے، جس ملک کے ماتحت ہے، اس ملک میں رہتے ہوئے ایک ایماندار کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور پھر اس کے بعد خدا کا بندہ یہ بتاتا ہے کہ جب ہم کہیں پر کام کرتے ہیں ہمیں اپنے مالکوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے، اور پھر آخر میں وہ اپنی خاندانی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے کہ ایک ایماندار کو اپنے شریک حیات کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے۔ ان تمام ذمہ داریوں کو بہتر اور احسن طریقے سے نبھانا ایک مسیحی ایماندار کا فرض ہے۔ اب یہ جو متن ہم نے پڑھا، یہ نوکروں سے خدا کا بندہ مخاطب ہے۔ نوکر سے مراد کیا ہے؟ جہاں پر ہم کام کرتے ہیں، کسی نہ کسی کے ماتحت ہیں، اور جب کسی کے ماتحت ہیں، کام کرتے ہیں، تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ اپنے مالکوں کے تابع رہیں، نہ صرف نیک اور حلیم مالک کے، بلکہ بد مزاج مالک کے بھی تابع رہنا سکھایا گیا ہے۔ اگر ہم درست ہیں، سچے ہیں، غلطی پر نہیں ہیں، پھر بھی ہمیں ستایا جاتا ہے، بے انصافی کی جاتی ہے، ہمیں نقصان پہنچایا جاتا ہے، تو خدا کے نزدیک یہ بات کیا ہے؟ پسندیدہ ہے۔ یعنی کہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہم نے کوئی خطا نہیں کی، لیکن پھر بھی ہمیں ستایا جاتا ہے، تو خدا پھر ہماری طرف ہے۔ لیکن اگر ہم گناہ کرتے ہیں، اگر ہم نافرمان ہیں، اگر ہم چوری کرتے ہیں، اگر ہم ڈکیتی کرتے ہیں، اگر ہم قانون کی پاسداری نہیں کرتے، تو پھر ہم بھوکے کھاتے ہیں، مار کھاتے ہیں، سزا بھگتتے ہیں، تو اس میں کوئی فخر کی بات نہیں۔ اگر پھر بھی ہم کہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہیں، ہم صبر کریں، یہ کریں، وہ کریں، تو یہ بات کوئی قابل فخر بات نہیں ہے۔ تو اس متن کا پس منظر اور سیاق و سباق یہ ہے۔ اب اس تعلیم کو ثابت کرنے کے لیے ایک رول ماڈل دیا گیا ہے، ایک عملی نمونہ دیا گیا ہے، جس نے نہ خطا کی، نہ گناہ کیا، نہ اس کی زبان میں کوئی چھل ہے، نہ وہ گناہ سے واقف ہے، لیکن پھر بھی اس نے گناہوں کی سزا پائی ہے۔ کس کے گناہوں کی سزا؟ میرے اور آپ کے گناہوں کی سزا۔ اور وہ کون ہے؟ میرا اور آپ کا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نجات دہندہ کے دکھ اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے نہیں
نہیں آئے، کیونکہ وہ تو گناہ سے مبرا ہے، وہ بے گناہ ہے، بلکہ وہ میرے اور آپ کے گناہوں کے بدلے مصلوب ہوا ہے۔ سنڈے اسکول میں ہم ایک چھوٹا کورس سیکھ رہے ہیں، کتاب ہے عظیم ترین سفر، اور اس میں بچوں نے ایک سبق سیکھا، عظیم ترین دوست۔ عظیم ترین دوست کون ہے؟ جو ہماری خاطر کچھ سہتا ہے۔ سزا ہمیں ملنی ہے، نقصان ہم نے بھرنا ہے، لیکن ہمارے دوست نے کیا کیا؟ ہماری خاطر سزا بھگتی ہے۔ جو خون ہمیں بہانا چاہیے تھا، جو بدن ہمارا توڑا جانا چاہیے تھا، ہماری جگہ ہمارے عظیم ترین دوست نے اپنا بدن اور اپنا خون دے دیا۔ وہ ہے عظیم ترین دوست، اور اس کی دوستی میں ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی تعلیمات کے مطابق چلتے ہیں۔ مقدس پطرس رسول نے لکھا، مسیح تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے، اس کے نقش قدم پر چلو۔ نمونہ کیا ہے؟ رول ماڈل کیا ہے؟ اس کی باتوں میں مکر نہیں تھا، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، نہ کبھی سچائی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ اس بات پر غور کریں، تمام قریش پر، تمام دنیا پر کوئی ایسا شخص بھی ہے جس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی آمیزش نہیں ہے، وہ دیانتدار ہے، سچائی پر قائم ہے، اور اس کی زندگی میں کسی قسم کا گناہ نہیں ہے۔ اس کی زبان پر مکر، جھوٹ، فریب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اشتعال انگیزی کے وقت بھی صبر سے کام لیتا ہے، وہ گالیاں کھا کر کسی کو گالی نہیں دیتا، جب اس پر الزام لگایا جاتا ہے وہ پلٹ کر جواب نہیں دیتا۔ متی کی انجیل اس کے 26ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کی پیشیوں کے بارے میں۔ میں پہلے بھی اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ سب جانتے ہیں کہ یسوع مسیح جس رات پکڑوائے گئے 6 پیشیاں ان کو بھگتنا پڑی، جن میں سے 3 پیشیاں جو تھی وہ مذہبی عدالتوں میں، اور 3 پیشیاں جو تھی وہ حکومت یا سرکاری عدالتیں جو تھیں ان کے سامنے ان کو پیش ہونا پڑا۔ سردار کاہن یسوع مسیح سے کچھ سننا چاہتا ہے، تو جواب کیوں نہیں دیتا؟ تو بولتا کیوں نہیں؟ یہ تجھ پر الزام لگاتے ہیں۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ خاموش ہی رہا، کوئی بات نہیں، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ ایک خاص مقصد کے لیے اس جگہ تک پہنچا ہے۔ اس کے منہ پر تھوکا گیا ہے، تمانچے مارے گئے ہیں، اسے ستایا گیا ہے، نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ مورلی بھی اسے ستایا جا رہا ہے۔ اے مسیح ہمیں نبوت سے بتا کہ تجھے کس نے مارا ہے۔ اسے ذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس نے کیا کیا؟ لکھا ہے وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا باب نمبر 53 آیت نمبر 7 اور 8 بائبل مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا، جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال اترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ وہ ظلم کر کے فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، پر اس کے زمانہ کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا؟ میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی۔ ہماری خطائیں، ہماری مشقتیں اس پر لاتی گئیں، لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ خاموش ہے۔
اس قسم کی بدسلوکی برداشت کرنے کے لیے اس کے پوشیدہ ذرائع کیا؟ کیسے ایک شخص سب کچھ برداشت کر لے گا؟ کیسے ایک شخص یہاں تک فرما بردار رہ سکتا ہے؟ فلپیوں کے نام خط کے دوسرے باب میں لکھا ہے ویسا ہی مزاج اور جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا، وہ خدا کی صورت پر تھا لیکن اس نے اس بات کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ وہ یہاں تک فرما بردار کہ اس نے موت بلکہ صلیبی موت کو بھی گوارا کیا۔ کیسے ایک شخص اتنا تابع فرمان ہے؟ ایک ہی بات ہے، وہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا ہے، خدا پر بھروسہ ہے اس کا۔ رومیوں کے نام خط 12 باب میں لکھا ہے اے عزیزو اپنا انتقام نہ لو بلکہ غضب کو موقع دو، کیونکہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ خداوند یسوع مسیح کیسے یہ تمام باتیں برداشت کر سکتا ہے؟ اصول ایک ہی ہے کہ اپنے آپ کو اس نے اپنے باپ کے سپرد کر دیا ہے۔ ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے میرے عزیزو کہ ہمیں بھی سچے انصاف کرنے والے کے اپنے آپ کو سپرد کرنا ہے۔ یسوع نے ہمارے گناہ اپنے بدن پر لے لیے ہیں۔ مقدس پطرس اپنے پہلے پد کے دوسرے باب کی 34 آیت میں اس بات کو تحریر کرتے ہیں اور اس میں لکھا ہے کہ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں۔ یسایہ نبی کے صحیفے کے 53 باب میں کیا لکھا ہے؟ ہماری مشقتیں اس پر ڈالی گئیں، وہ برداشت کرتا رہا، اس نے منہ نہ کھولا اور اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو جب روٹی دی، پیالہ دیا تو کیا فرمایا؟ یہ خون میرا وہ عہد کا نشان ہے جو متیروں کی گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ آج جب ہم اس میز کے پاس آتے ہیں، اس میز میں سے کھاتے ہیں پیتے ہیں، تو اس عملی نمونے کو، اس رول ماڈل کو اپنے سامنے رکھیں جس نے ہماری خاطر یہ دکھ سہا ہے۔ وہ ہمارا ایسا گلابان ہے، وہ ایسا ہمارا چرواہا ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ مقدس پطرس رسول نے لکھا پہلے تم بھیڑوں کی طرح بھٹکتے پھرتے تھے مگر اب اپنی روحوں کے گلابان اور نگہبان کے پاس پھر آ گئے۔ جب ہم اس میز میں سے کھائیں گے اور اس پیالے میں سے پیئیں گے تو اس کی یادگاری میں یہ باتیں ضرور یاد رکھیں کہ ہم اپنے افضل ترین سردار کاہن کے پاس آئے، ہم اپنے پاسبان، اپنے گلابان، اپنے چرواہے کے پاس آئے ہیں۔ اس طرح سے زبور نمبر 23 میں لکھا ہے کہ خداوند میرا جبان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم اپنی موت کے بارے میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ یسوع مسیح نے اپنا خون بہا کر، اپنا بدن دے کر موت کی تمام تر چیزوں کو ختم کر دیا۔ اب موت محض ایک دروازہ رہ گئی، موت ایک وسیلہ رہ گئی ہمارا خداوند یسوع مسیح کے پاس جانے کا۔ اور پھر آخری آیت میں کیا لکھا ہے کہ میں ہمیشہ اپنے خداوند کے گھر میں سکون رہوں۔ جب ہمارا پاسبان، ہمارا گلابان، ہمارا نگہبان خداوند یسوع مسیح ہے اور وہ بھیڑیں جو اس کے پاس آ جاتی ہیں اب وہ جلا وطن نہیں ہیں، غیر وطن نہیں ہیں،
بلکہ وہ مقدسوں کے ہم وطن بن گئے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، اس شکر گزاری کے ساتھ خدا کی رفاقت اور شراکت میں آئیں، اس شکر گزاری کے ساتھ اس پیالے میں سے پئیں اور اس روٹی میں سے کھائیں کہ ہمارا گدابان، ہمارا نگہبان، ہمارا چرواہا، اس نے خود اپنی بھیڑوں کی محافظت کے لیے، زندگی کے لیے اپنی جان قربان کی ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ تیرے ہتھیار ہوون گے خداوند دی وفاداری، تیرے ہتھیار ہوون گے خداوند دی وفاداری، ڈراوے گا نہ دن دا تیر، ڈراوے گا نہ دن دا تیر، نہ تینوں رات اندھیاری، ڈراوے گا نہ دن دا تیر، نہ تینوں رات اندھیاری۔ خدا دے پردے ہیٹھا جو کوئی انسان رہندا